ایک طبقہ فکر کا خیال ہے کہ اس میں کبھی بھی جنگ نہیں ہو سکتی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ ہمیں اس کو اتنا میمز کی حد تک ہی نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو سیریسلی بھی لینا چاہیے، عوام کو بھی اس حوالے سے تیار رہنا چاہیے۔ دوسری جانب سے ہم بھی پوری طرح الرٹ ہیں، اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی تو اس کا جواب پوری شدت کے ساتھ دیا جائے گا، تو وہ جو نمبر مودی صاحب نے کمانے ہیں وہ سارے کے سارے نمبر کٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر 2 ٹیررسٹ آپ کے پاس گھس گئے اور انہیں نقصان پہنچایا تو آپ کی فوج 7 لاکھ کدھر تھی اور کیوں نہیں وہ کر سکے؟ تو یہ اس طرح کی سارے وہ نیریٹو بلڈنگ ہے۔ ہر دوسرے دن ہمارے 40-50 لوگ مارے جاتے ہیں، اور ہم ہر دفعہ، انڈیا نے تو ابھی الزام اس طرح کھل کے نہیں لگایا، پاکستان ہر دفعہ واضح طور پہ ثبوت بھی پیش کرتا ہے، الزام بھی لگاتا ہے کہ یہ دہشت گردی بھارت کی جانب سے ہو رہی ہے۔ پاکستان کے کسی الیکشن میں انڈیا موضوع نہیں ہوتا، نہ انڈیا ہی وجہ بنتی ہے الیکشن میں کسی پارٹی کی جیت یا ہار کی، ایجنڈے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو ہندو مینٹیلٹی ہے مودی حکومت کی، بلکہ وہ کسی نے بہت اچھا لکھا، موزی حکومت کی جو ہندو مینٹیلٹی ہے وہی راج کر رہی ہے، جس میں کسی اور اقلیت کا سانس لینا مشکل ہے۔ ناظرین السلام علیکم، بی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت زیادہ خبروں کا موقع نہیں ہے، محور بنیادی طور پر ایک ہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا 2 ایٹمی طاقتیں ہیں۔ کیا سرحدوں پر جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اس میں کچھ حقیقت ہے؟ کیا انڈیا کوئی بزدلانہ کارروائی کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہو سکتی ہے؟ ہماری جانب سے کیا تیاریاں ہیں، ان کی جانب سے کیا پروپیگنڈا ہے؟ اس حوالے سے ہی اس میں بات ہوگی۔ وسیم صاحب، سب سے پہلا سوال، کیا لگتا ہے آپ کو، مطلب یہ دونوں بہت بڑے ملک ہیں اور دونوں ایٹمی طاقت ہیں، ایک طبقہ فکر کا خیال ہے کہ اس میں کبھی بھی جنگ نہیں ہو سکتی، آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیں، فل فلیج جنگ کا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن جو اسیسمنٹ ہے میرے خیال میں، جتنی اسیسمنٹس آ رہی ہیں، انٹرنیشنل اسیسمنٹس ہیں، ہماری سیکورٹی اسیسمنٹس ہیں، اس کے مطابق انڈیا کا جنگی جنون اس سے کچھ نہ کچھ شرارت ضرور کروانا چاہتا ہے، اور بہت جلد یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اسی ہفتے کے اندر کوئی شرارت وہ انڈیا کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں ڈپلومیٹس کو جو بریفنگ دی گئی اس سے بھی اسیسمنٹ ملتی ہے، پاکستان کے سیکورٹی ذرائع سے بھی بریفنگ ملی، جو اسیسمنٹس ہیں اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے، ڈپلائمنٹس جو انڈیا میں کی گئیں، جو پاکستان میں کی گئیں، اس سے بھی یہ اسیسمنٹ ملتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا کل بیان آیا ہے، اس میں بھی یہ اسیسمنٹ ملتی ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا نہیں، انہوں نے وہ بیان کہا کہ جی 4 دن میں جنگ چھڑ سکتی ہے، اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ 3-4 دن میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، ادروائز پھر ٹل سکتی ہے، لیکن وہ بھی ابھی بھی وہی اسیسمنٹ ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں اس کو اتنا میمز کی حد تک ہی نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو سیریسلی بھی لینا چاہیے، عوام کو بھی اس حوالے سے تیار رہنا چاہیے کہ جنگ جو ہوتی ہے یا آپس میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں ہمیں پوری قوم کے طور پہ ایک اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور وہ جنگیں جو ہے پوری قومیں لڑتی ہیں۔ اچھا، اس میں جو بہت ساری انڈیکیشن ہیں، ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ پاکستان اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے رہی، کئی ماہ تک رہیں، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن اس حوالے سے زیادہ تر سیاسی اور دفاعی مبصرین اس دفعہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بھارت میں کچھ چناؤ کا بھی مسئلہ ہے، مودی حکومت کی اپنی ساکھ بہت گر رہی ہے، تو انہیں پاکستان کے خلاف کچھ کرنا ہے، حالانکہ اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا، لیکن چونکہ انڈیا میں چلتا ہی یہ مسئلہ ہے، لہٰذا وہ پاکستان کے خلاف کوئی بزدلانہ کارروائی کریں گے۔ اس وجہ سے ان کے ذہنوں میں جو سودا سمایا ہوا ہے، مسئلہ ان کی اپنی حکومت کی کارکردگی کا ہے، ان کی اپنی غیر مقبولیت کا ہے، لیکن اس کو غیر مقبولیت کو بڑھانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ پاکستان کے خلاف نعرہ لگائیں، پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں۔ یہ وقتی طور پر مودی گورنمنٹ کو شاید کوئی سہارا مل جائے، لیکن اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان دوسری جانب سے ہم بھی پوری طرح الرٹ ہیں، اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی تو اس کا جواب پوری شدت کے ساتھ دیا جائے گا، تو وہ جو نمبر مودی صاحب نے کمانے ہیں وہ سارے کے سارے نمبر کٹ بھی سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا چاہیے، آج ڈی جی ایس پی آر کی بڑی اہم پریس بریفنگ بھی ہے شام کو، اور اس میں بھی وہ صحیح تفصیلات سامنے آ جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، انڈیا میں اتنا جنگی جنون پیدا کیا گیا ہے کہ وہاں پر کانگریس اور وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام بازی پہ اتر آئے ہیں۔ کانگریس جناب کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کدھر غائب ہے، غائب پرائم منسٹر کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں، تو انہوں نے بی جے پی نے ان کو کہا پاکستان کا یار، کانگریس کو قرار دیا ہوا ہے۔
یہ بات پہنچی ہے. پھر یہ جو کھیل کا ارینا اس تک بھی یہ تناؤ کی کیفیت پہنچ چکی ہے. شکھر دھون ہے ان کے ایک کرکٹر تھے, انہوں نے شاہد افریدی کو بڑی چوٹ لگانے کی کوشش کی اپنی طرف سے. شاہد افریدی نے آج ان کو جواب دیا کہ ہار اور جیت کو چھوڑو, چائے پی لو اور ہم تیار ہیں. اور دوسرا شاہد افریدی صاحب نے فوجی یونیفارم بھی پہنا ہوا تھا. تو بیسیکلی انہوں نے بھی اپنی پاک فوج کے لیے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا اور ان کو پیغام دیا. اس سے پہلے شاہد افریدی ان کو یہ بات بہت لگی تھی انڈیا میں. شاہد افریدی نے کہا تھا کہ آپ یہ مان لیں کہ آپ نااہل ہیں, نکمے ہیں, کہ آپ اگر 2 ٹیررسٹ آپ کے پاس گھس گئے اور انہیں نقصان پہنچایا تو آپ کی فوج 7 لاکھ کدھر تھی اور کیوں نہیں وہ کر سکے. تو یہ اس طرح کی سارے وہ نیریٹو بلڈنگ ہے. انڈیا نیریٹو کے محاذ پر اس لحاظ سے ناکام ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل آبادی کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کنونس کرنے میں ناکام رہا ہے کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی اس حد تک انڈیا کا ساتھ دیتی ہے کہ اس دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں اور سالیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا شکار کسی بھی ملک کے ساتھ سالیڈیرٹی, مگر یہ بات وہ ماننے کو تسلیم نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے کیا, کیونکہ پاکستان ہیڈ نتھنگ ٹو گین فرام اٹ. یعنی پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے اور انڈیا کو سارے فائدے ہونے ہیں. سیاسی فائدہ ہونا ہے, انہیں کشمیر کے خلاف ایک پورا کیس بلڈ کرنا ہے, تو یہ سارے فائدے انڈیا کے, پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, اس میں بین الاقوامی کمیونٹی کا جو دوہرا سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بڑا واضح ہو رہا ہے اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کے معیارات انڈیا کے لیے اور ہیں, پاکستان کے لیے اور ہیں. دیکھیے اب ذرا اصل سچویشن کی طرف آتے ہیں. حقیقت میں واقعہ کیا ہوا ہے؟ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان نے اس کی مذمت کی, 27 سے 28 لوگ اس میں بے گناہ سویلین مارے گئے. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. پاکستان ایک سویلائز کنٹری کی طرح افسوس ہی کر سکتا تھا, لیکن انڈیا نے اس کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا ہے کہ ساری دنیا اب کنسرن ہے کہ اس خطے کی سچویشن آنے والے دنوں میں بنے گی. اچھا, اب ذرا اس سچویشن کو پیچھے جا کے دیکھیں. 27-28 لوگ, پاکستان کے 80,000 لوگ مارے جا چکے ہیں. ہر دوسرے دن ہمارے 40-50 لوگ مارے جاتے ہیں اور ہم ہر دفعہ, انڈیا نے تو ابھی الزام اس طرح کھل کے نہیں لگایا, پاکستان ہر دفعہ واضح طور پہ ثبوت بھی پیش کرتا ہے, الزام بھی لگاتا ہے کہ یہ دہشت گردی بھارت کی جانب سے ہو رہی ہے, لیکن بین الاقوامی استعمار کا ضمیر اس پہ نہیں جاگتا. اور یہ 80,000 لوگوں کی شہادتیں یہاں پر ہو گئی ہیں اور ہر معاملے میں ہم نے یہ کہا کہ بھارت کا قصور ہے, بھارت نے در اندازی کی ہے, افغانستان کے راستے بھارت کی فنڈنگ سے یہ ہوا, لیکن دنیا کا ضمیر نہیں جاگا. یہ ایک واقعہ ہوا, افسوسناک واقعہ ہوا, لیکن اس کا میگنیچیوڈ پاکستان کے مقابلے میں جو دہشت گردی ہے بالکل بھی نہیں ہے, لیکن دنیا ساری ایک کیس تو بن گیا ہے نا. حالانکہ دنیا کو یہ جاننا چاہیے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو عالمی جنگ ہے اس کی فرنٹ لائن پر, اور یہ آخری فرنٹ لائن ہے. اگر پاکستان نے کئی انٹرنیشنل جو دہشت گرد پکڑے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل دہشت گردی کرنی تھی, اور پاکستان نے ان کو پکڑ کر حوالے کیا متعلقہ ممالک کے خلاف, اور پاکستان نے ایسے نیٹ ورکس کو بسٹ کیا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کئی. تو انڈیا جو یہ کام کر رہا ہے اس سے اگر پاکستان کو انگیج کرے گا اپنے بارڈرز پہ, تو پاکستان کی توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہٹائے گا. اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہا, عالمی برادری کے لیے بھی لڑ رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی لڑ رہا ہے, اور وہ اس کے لیے بڑی بھاری قربانیاں دے کے لڑ رہا ہے. 70,000 جانوں کی قربانیاں دے چکا ہے 2 دہائی ہیں. تو اس کے باوجود بھی, اور انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کا بینیفیشری ہے, پاکستان وکٹم ہے, وہ بینیفیشری ہیں. انہوں نے جناب ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے جو کشمیریوں کی, اس کو بھی دہشت گردی کے ساتھ لنک کر کے اس کو دبا دیا, حالانکہ وہ ان کا حق خود ارادیت ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ثابت ہے اور جو پوری دنیا پہلے سے مانتی ہے. جو آپ کی لیجیٹیمیٹ انڈیپینڈنس کی اسٹرگل ہوتی ہے, جو کہ تقسیم ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے, اس کو بھی انہوں نے دہشت گردی سے لنک کیا. تو دہشت گردی کا ایک ہے بینیفیشری, ایک ہے وکٹم. اب دنیا کو فیصلہ کرنا ہے کہ ساتھ کس کا دینا ہے. اس معاملے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. بھارت کو اس وقت جو کرنٹلی سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے وہ مودی حکومت کا وہ فلسفہ ہے جسے ہندوتوا کے نام سے جانتے ہیں. اس نے بھارت کے سماج کو تباہ کر دیا. بھارت کے زمانے میں بڑے شوق سے کلیم کرتا تھا کہ ہم ایک سیکولر حکومت ہیں, لیکن اب وہ سیکولر حکومت, سیکولر ملک نہیں ہے. اب وہ ایک ہندو ملک اور ہندو ریاست ہیں جہاں باقی ساری اقلیتوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں. بھارت میں یہی کچھ ہو رہا ہے. سکھوں کے حقوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, مقبوضہ کشمیر میں کیا سلوک ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کتنا بہیمانہ سلوک کر رہا ہے. انہوں نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جیو پہ ایک خبر چل رہی تھی, اس سے پتہ چلتا ہے اس ذہنیت کا, اس سوچ کا, کہ ایک کرکٹ میچ ہو رہا تھا آئی تھنک کرناٹک میں, وہاں پر کسی تماشائی نے
मुसलमान तमाशाई ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और लोगों ने तशद्दुद करके उस नौजवान को हलाक कर दिया। तो ये वो मरीज़ाना और मुजरिमाना जहनीत है जो मोदी हुकूमत ने भारत के लोगों को दी है। और आप दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें, आप यहाँ पर कोहली की शर्ट वाले लोग ग्राउंड में नज़र आएंगे, आपको PSL में भी नज़र आएंगे। यहाँ पर खुल के सपोर्ट की जाती है, यहाँ पर सपोर्ट करने पे कभी किसी को विक्टिमाइज़ नहीं किया जाता, ना कहा जाता है। यानी कि ये एक्सेप्टेंस देखेंगे पाकिस्तान की सोसाइटी में, और पाकिस्तान के किसी इलेक्शन में इंडिया मौजू नहीं होता, ना इंडिया ही वजह बनती है इलेक्शन में किसी पार्टी की जीत या हार की, एजेंडे का कोई हिस्सा नहीं होता, और इंडिया में पाकिस्तान को बनाया था। इसका मतलब क्या लगता है कि आप वो वहाँ पर बाकायदा तौर पर कौम की भी तरबियत की जा रही है कि एंटी मुस्लिम आपके सेंटिमेंट्स को हवा दी जाए, और आप देखें कि इंडिया उससे कहीं गुना बड़ा मुल्क चीन है, लेकिन इंडिया का फोकस पाकिस्तान पे हमेशा था। उसकी बड़ी डिप्लॉयमेंट, मेजर जो उसकी रेजिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ डिप्लॉयड हैं। तो गोया उनका एक सॉन एनिमी पाकिस्तान को बनाकर हमेशा से उसको जहन में रखा हुआ, और उसका इसी वजह से पाकिस्तान को हमेशा अपने दिफा पे नज़र रखनी पड़ती है और तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, अब इसमें देख लीजिए कि जिस कदर नफ़रत का कारोबार मोदी हुकूमत ने शुरू किया हुआ है, उस जाल में वो खुद फंसते जा रहे हैं। उनके पास सिवाय नफ़रत के कोई और चारा कार ही नहीं है। और नफ़रत सबसे बैनुल-अक़वामी तौर पे भी अमेरिका वाले क्या सोच रहे हैं इंडिया के बारे में, कनाडा कह रहा है कि ये बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द हैं, यमन क्या कह रहा है, और मोदी हुकूमत ने ना जो नज़रियाती भारत था उसका तसव्वुर तार तार कर दिया है। अब ये एक इंतहा पसंद मुतअस्सिब किस्म की रियासत एक मुल्क बन गया है जो किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये चीज़ भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है, और कांग्रेस जो है वो इसके लिए इसके ख़िलाफ़ फाइट आउट कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस का साइज़ अब वो नहीं रहा जो कि इस ज़माने में हुआ करता था, और राज वहाँ पर जो हिंदू मेंटालिटी है मोदी हुकूमत की, बल्कि वो किसी ने बहुत अच्छा लिखा, मोदी हुकूमत की जो हिंदू मेंटालिटी है वही राज कर रही है, जिसमें किसी और अक़लियत का सांस लेना मुश्किल है। तो अगर ये इस इंतहा पसंदी के साथ अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो खैर मुँह की भी खाएंगे, माजी में भी मुँह की खाया है, और इसका अल्टीमेटली हल यही होगा कि ये खुद, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी आज ये बात की है कि दोनों मुल्क जो हैं तहम्मुल से काम लें। ये एटॉमिक पावर है और ये 1.5 अरब इंसानों की ज़िंदगियों के मामलात हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एटम बम चला देना है, इकॉनमी से रिलेटेड है। और वो आज के इसी अखबार में पढ़ रहा था कि अगर जंग होती है तो भारत की इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उनके पास पाकिस्तान के पास तो इतना कुछ है ही नहीं कि जिसका नुकसान हो, लेकिन उनकी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और देखिए पाकिस्तान के पास कोई रिजॉर्ट नहीं है इसके अलावा कि पाकिस्तान अपने टैक्टिकल वेपन्स को यूज़ करे। बता भी दिया गया है कि पाकिस्तान के कुछ थ्रेश होल्ड्स हैं जिनकी, यानी रेड लाइन्स है, अगर उन रेड लाइन्स को ब्रीच किया जाएगा तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये एटमी मुल्कों के दरमियान इस कदर तनाव को हवा देना, ये हमाकत ही है जो मोदी के। इसमें एक बात है वसीम साहब, देखिए पाकिस्तान में बेतहाशा दफ़ा इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शन में पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम होते हैं, कोई कहता है धांधली हो गई, कोई कहता है नहीं हुई, लेकिन कभी किसी हुक्मरान ने यहाँ इलेक्शन से पहले इंडिया पे हमला करने का नहीं सोचा कि हम इलेक्शन जीतें। भारत में जब भी इलेक्शन होता है उनकी सबसे बड़ी कैंपेन होती है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का ढकोसला खड़ा करते हैं, जिसकी बाद में उन्हें मुँह की भी खानी पड़ती है। फिलहाल इतना ही, हम वी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको चाहेंगे कि अपडेट करते रहें कि क्या सिचुएशन है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।